وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم يعلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ اپریل کی 13 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، کرونا وائرس کا زمانہ ہے اور لاک ڈاؤن کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس بیماری سے انسانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ پاک امن کا ماحول اور دور دورہ فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ سب چیزیں بتائیں، سکھائیں جن کو انسان جانتا نہیں تھا۔ لغت میں علم کہتے ہیں جن چیزوں کا بندے کو علم نہیں، جانکاری نہیں، ان کی جانکاری حاصل کرنا۔ لیکن اصطلاح میں علم کہتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنا، سیکھنا جن چیزوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار پیدا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے جاندار بائی برتھ، پیدائشی اعتبار سے، چاہے وہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتے ہوں یا وہ انڈے سے نکلتے ہوں، جتنے بھی جاندار ہیں انسان کے علاوہ، وہ سارے کے سارے بائی برتھ پیدائشی طور پر جانکار ہیں، اپنے نفع کو بھی جانتے ہیں، نقصان کو بھی جانتے ہیں، دوست کو بھی جانتے ہیں، دشمن کو بھی پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرغی کا چوزا انڈے سے جنم لیتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ مرغی کے سینے کے نیچے انڈا جب 18 سے 21 دن تک رہتا ہے، اور مرغی اس کو خاص انداز سے سیتی ہے اور اس کو ہیٹ پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے 18 یا 21 دن کے اندر پھر مرغی کے انڈے سے چوزا پیدا فرماتے ہیں، اور وہ بچہ وائٹ ہاؤس کو توڑ کر دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آتے کے ساتھ ہی وہ بائی برتھ ودن سیکنڈ اسی لمحے وہ اپنے نفع کو بھی جانتا ہے، نقصان کو بھی جانتا ہے، اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے، دشمن کو بھی جانتا ہے۔ وہ فوراً انڈے کے خول سے باہر نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، پانی دیکھتا ہے تو اس کو پیتا ہے، دانا دیکھتا ہے تو اس کو چنتا ہے، آگ کو دیکھتا ہے تو پلٹ کے واپس آتا ہے، اپنی ماں کے پروں میں پناہ لیتا ہے، بلی کو آتا دیکھتا ہے تو واپس جھپٹ کر ماں کی طرف آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میری دشمن ہے، حالانکہ ماں نے اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے کہ منّے دنیا میں آنا تمہارا مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہہ کے اس کو دنیا میں مبارکباد دی ہو دنیا میں آنے کی، اور بیٹا پھر تم آزاد ہو، لیکن 5 منٹ میری ایک تقریر سن لو، میں تمہیں نفع نقصان کی چیزیں اور اس کے کچھ اصول بتا دیتی ہوں۔ ماں کچھ ایسی نصیحت نہیں کرتی جو علم پر مبنی ہو اور جو جانکاری پر مبنی ہو۔ نہ یہ کہ کوئی باپ اس کو ہدایت دیتا ہے، بلکہ باپ تو کیا ہدایت دے گا، وہ تو پہلے سے ہی مفرور رہتا ہے، وہ تو لاپتہ ہوتا ہے۔ بہرحال مرغی کا چوزا دنیا میں آتا ہے، بائی برتھ وہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک بکری کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ودن منٹ اپنے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے پیروں سے کھڑا ہوتا ہے، اور ماں کے پچھلے پیروں کی طرف 2 پیروں کے درمیان میں وہ
اپنا منہ ڈالتا ہے اور وہاں دودھ کا جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے ان تھنوں کو چوسنا شروع کرتا ہے، شک کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس میں سے دودھ عطا فرماتے ہیں۔ اب بتائیے، بکری نے اس کے کان میں یہ نہیں کہہ دیا کہ دیکھو بچے دنیا میں آنا تمہیں مبارک ہو، اور میرے پیر پچھلے پیروں کی طرف دیکھو 2 تھن لٹکے ہوئے ہیں، آپ اس کو ایک کو منہ میں لو اور شک کرنا چوسنا شروع کرو، اور جب اس میں سے دودھ ختم ہو جائے تو پھر دوسرا منہ میں لینا اور اس کو چوسنا شروع کرنا تو اس میں دودھ ملے گا۔ ماں ایسا کچھ سمجھاتی نہیں ہے، پیدائشی طور پر بچہ جانتا ہے کہ میرا دودھ یہاں ہے، میرا رزق یہاں اللہ نے رکھا ہے۔ تو پیدائشی طور پر اللہ رب العزت نے ہر جاندار کو انسان کے علاوہ عالم بنایا ہے، یعنی اپنے نفع نقصان کا جانکار بنایا ہے، اور اپنے دوست و دشمن کا جانکار بنایا ہے۔ تمام جانوروں میں انسان ایک ایسا جانور ہے جو اشرف المخلوق ہے، سارے جانداروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہے۔ اللہ رب العزت نے، عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ انسان کا بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو نرا جاہل، بالکل جاہل ہوتا ہے، ایک دم ابھن جاہل ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ آنکھیں اس کی چندھیائی بھی ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، مٹھی بھیچی بھی ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، اور بس وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اسے نہ یہ پتا میری ماں کون ہے، نہ یہ پتا کہ باپ کون ہے، میں کس ملک میں پیدا ہوا، اس ملک کا نام کیا ہے، یہاں کا سی ایم اور پی ایم کون ہے، کس محلے میں پیدا ہوا، کس بستی میں پیدا ہوا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، ایک دم نرا جاہل ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اب تھوڑا سا جیسے جیسے سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے تو کئی مرتبہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس پر دیکھنے والے کئی مرتبہ تعجب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گھٹنیوں چل رہا ہے اور وہاں سانپ کا ایک بچہ چل رہا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ چلو خیر، سانپ کا بچہ پکڑ لیا، یہ بھی بچہ وہ بھی بچہ، لیکن کئی مرتبہ پکڑ کے اس کو منہ میں بھی لے لیتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں کہ اس سانپ کے بچے نے ڈس لیا اور بچے کو زہر چڑھ گیا اور بچے کو موت واقع ہو گئی۔ خیر، تو انسان کا بچہ باوجود انسان کی اولاد ہونے کے اور اشرف المخلوق ہونے کے یہ پیدائشی طور پر بالکل جاہل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو ایک چیز اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ ہے طلب، جس سے دوسرے جانور سارے کے سارے محروم ہیں۔ کسی جانور کو اللہ پاک نے طلب کا مادہ نہیں دیا، طلب کا مادہ صرف انسان کو دیا ہے۔ لہذا انسان کے بچے کا کمال کیا ہے کہ وہ جیسے جیسے ہوش سنبھالتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، گھٹنیوں چلتا ہے، وہ ہر چیز کو بغور دیکھتا ہے۔ یہ بغور دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس چیز پر نظر گاڑ رکھی ہے، نظر گاڑ کے جس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ کھلونا اس کو دو تو کھلونا ہاتھ سے پکڑتا ہے، اسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، پھر کئی مطلب منہ میں بھی لے کے دیکھتا ہے۔ تو یہ کیا حرکت ہے کہ بچہ اس کو کھلونے کو کئی مرتبہ زمین میں ٹھوکتا ہے، کئی مرتبہ منہ میں لیتا ہے، تو اصل میں اس کے اندر طلب کا مادہ اللہ نے رکھا، وہ اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے اس کو ٹھوک کے دیکھ لیا کہ کوئی سولڈ چیز ہے، منہ میں لگا کے دیکھ رہا ہے کہ اس کا ذائقہ تو دیکھو یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کیسا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے طلب کا مادہ رکھا ہے۔ یہ طلب ہی ہے جو انسان کو آگے بڑھا رہی ہے، یہ طلب ہی ہے جس طلب کی وجہ سے اس کائنات کے اندر طرح طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر یہ طلب نہ ہوتی تو یہ دنیا ویران اور سونی اور اجڑی ہوتی۔ یہ طلب دوسرے جانور اس سے محروم ہیں، لہذا یہ طلب نہ ہونے کی وجہ سے آج تک کسی جانور نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، آج تک کسی جانور نے کوئی چیز تیار نہیں کی، آج تک کوئی جانور طلب نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے لکھنے والا نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے پڑھنے لکھنے کا خاصہ تو انسان ہی کا قرار دیا۔ جانور چاہے جتنے سمجھدار ہوں، چاہے جو اس کو سکھا لیں، جی اس کو ناچنا سکھا لیں، گانا سکھا دیں، بجانا سکھا دیں، بولنا سکھا دیں، طوطوں کو بولنا سکھا دیتے ہیں، جی ہاتھی کو ناچنا سکھا دیتے ہیں، گھوڑے کو ناچنا سکھا دیتے ہیں، بندر کو ناچنا سکھا دیتا ہے انسان، اور نہ جانے کیا کیا حرکت، لیکن لکھنا پڑھنا ایسی چیز ہے کہ آج تک کسی جانور نے کوئی ایک حرف نہیں لکھا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی جو صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی جانور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو آج سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے سارے جانوروں کو پیدائشی طور پر نفع نقصان کا علم دیا ہے، البتہ طلب سے ان کو محروم رکھا ہے، ان کے اندر طلب نہیں ہے۔
لہذا جب طلب نہیں ہے تو ان کے یہاں ایجادات بھی نہیں ہیں، ان کے یہاں تنوع بھی نہیں ہے۔ 1000 سال پہلے چڑیا جس طرح سے گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسے ہی بناتی ہے۔ 1000 سال پہلے بکری جس طرح سے جو چارہ کھاتی تھی آج بھی وہی کھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے پہلے وہ روکھا سوکھا چارہ کھاتی تھی اور آج کل کے بگھار کر کے وہ کوئی سبزی پکا کے کھاتی ہے، مرچ مسالے لگا کے کھاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو ان کے یہاں طلب نہیں ہے، انسان کے یہاں اللہ پاک نے طلب رکھی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کو کئی مرتبہ باپ کھلونا لا کے دیتا ہے، مثال کے طور پر بازار گیا اور وہاں سے 10 روپے کی 25 روپے کی ایک چھوٹی سی کار لے کر آیا جس کو پیچھے کو دھکیلتے ہیں تو چھوڑنے پر وہ آگے کو چلتی ہے، آگے کو دوڑتی ہے۔ اب بچے کو جب لا کے دی تو بڑا خوش ہوا، اب اس نے پیچھے کو دھکیلا اور چھوڑا تو آگے کو چلی، پھر پیچھے کو دھکیلا چھوڑا تو آگے کو چلی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کھلونے کو توڑتا ہے۔ اب جب بچہ کھلونا توڑتا ہے تو پھر ماں باپ بچے کو توڑتے ہیں، اور جو ماں باپ کھلونا توڑنے پہ بچے کو توڑیں، اس کی پٹائی کریں، وہ ماں باپ کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بچے نے جو کھلونا توڑا، کھلونا توڑنے کا اس کو شوق نہیں ہے، اصل میں کھلونا توڑنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کے اندر طلب ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کے ظاہر کو تو میں نے دیکھ لیا، اس کو پیچھے کو دھکیلتا ہوں تو یہ آگے کو چلتی ہے، اس سے میں کھیل لیا، میں نے دیکھ لیا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کو آگے کو چلاتی ہے۔ تو اصل میں طلب کی یہ کار فرمائی ہے کہ طلب کی وجہ سے بچہ کھلونا توڑ رہا ہے۔ لہذا شروعاتی طور پر بچوں کو ایسے کھلونے لا کے دینے چاہیے کہ اگر وہ توڑیں تو ٹوٹے نہیں بلکہ وہ بکھر جائیں، اور پھر بچہ ان کو دوبارہ ان کو بنانا شروع کرے۔ لہذا آج کل پلے اسٹور کے اندر اور بہت ساری ایسی دکانوں کے اندر جہاں ٹوائز ملتے ہیں، کھلونے ملتے ہیں، اس قسم کے کھلونے ہوتے ہیں کہ جن سے بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، کھلونوں کو کھولا جاتا ہے، ان کو دوبارہ ریسمبل کیا جاتا ہے، دوبارہ جوڑا جاتا ہے، اس سے بچے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بچہ جو کھلونا توڑتا ہے وہ نقصان کی کرنے کے لیے نہیں توڑتا بلکہ وہ جانکاری کے لیے توڑتا ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے توڑتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کون سا میکینزم ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو اس کو آگے چلاتی ہے۔ لہٰذا کئی مرتبہ بچے کو ہم سفر پہ لے کے جاتے ہیں، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر لیفٹ سائڈ میں اس کو بٹھایا، والد صاحب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بچہ بائیں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جیسے بستی سے باہر گاڑی نکلی، اب بچے نے دائیں بائیں کا ماحول دیکھنا شروع کیا، کہو کہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ تو والد صاحب اس کے پوچھنے پر استفسار پہ بتاتے ہیں بیٹا یہ اونٹ گاڑی ہے۔ پھر تھوڑا آگے چلتے ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ ہاتھی ہے، ایلیفنٹ ہے۔ پھر ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ ریل گاڑی ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ اب بیٹا یہ بس ہے۔ پوچھتا ابو یہ کیا ہے؟ کہا بس چپ بیٹھو، تم تو ہمارا دماغ خراب کر دو گے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب جو باپ اپنے بچے کو اس طرح دھمکا کر خاموش کر کے بٹھا رہا ہے، یہ باپ کہلانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ یہ بچہ آج اپنے گھر سے اپنے ابو کے ساتھ باہر نکلا تھا، آج اس کو وہ سب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو اب تک اس نے دیکھی نہیں تھی، لہٰذا اب یہ ان کا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس طلب کی وجہ سے جو اللہ پاک نے اس کے پیدائشی طور پر ودیت فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس کو انعام کے طور پہ عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوق ہونے کے ناطے اس کو عطا فرمائی ہے، اس طلب کی بدولت یہ اب کچھ چیزوں کا علم اور جنرل نالج حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ آج اس کو موقع ملا ہے، جس چیز کا علم یہ گھر بیٹھ کے حاصل نہیں کر سکتا تھا، باہر نکلا ہے، میدان میں وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر باپ سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے، اور باپ نہیں بتائے گا تو کون اس کو سمجھائے گا۔ لہٰذا جب سفر میں جائیں اور بچہ کوئی معلومات حاصل کرے تو ہرگز اس سے تھک کر اکتا کر اس کو خاموش نہ کرے، بلکہ بہت شفقت اور پیار کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ آج وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، کل نہیں پوچھے گا، کل تو وہ خود بتائے گا ابو دیکھو یہ ایلیفنٹ ہے، ابو یہ ریل گاڑی ہے، ابو یہ بس ہے۔ لہٰذا سفر پہ جانا ہو تو پہلے نشاط کے ساتھ میں سکون کے ساتھ نیند پوری کر لیں، اور نشاط کے ساتھ سفر کریں، اور اس خندہ پیشانی کے ساتھ سفر کریں، اور اس جذبے اور حوصلے کے ساتھ سفر کریں کہ میرے بچے مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو مجھے ان کا تشفی بخش جواب دینا ہے، اور کوئی چیز پوچھے اور جواب نہ سمجھ میں آئے تو اس کو اشارے میں کہیں فون میں یا کسی ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیں، کسی سے پوچھ کے بتائیں۔ بہرحال تو اللہ پاک نے انسان کے اندر اللہ پاک نے طلب کا مادہ رکھا ہے، اسی طلب کی وجہ سے نئی نئی ایجاد ہوتی ہیں، طرح طرح کی ایجاد وجود میں آتی ہیں۔
دوسرے جانوروں کے اندر یہ طلب نہ ہونے کی وجہ سے آج تک کسی جانور نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ آپ نے کبھی سنا بندر نے کوئی چشمہ ایجاد کیا یا قلم ایجاد کیا یا کوئی کھلونا ایجاد کیا؟ آپ نے کبھی سنا کہ مرغیوں کا کوئی دارالعلوم بنا؟ کیونکہ ان کے اندر طلب جو ہے بڑھی ہوئی ہے، اور بندر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدرسے کے، ان کی یونیورسٹی کے، ان کے ادارے کے وہ جو ہے پرنسپل ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ مرغی نے کبھی کسی بھینس کے نام، بقول حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ مرغی نے کسی بھینس کے نام کوئی خط لکھا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر طلب رکھی نہیں۔ جب طلب نہیں ہے، جب طلب نہیں ہے تو علم بھی نہیں۔ معلوم ہوا علم اور طلب دونوں یہ دوش بدوش ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ جہاں طلب ہوگی وہاں علم ہوگا، اور جہاں طلب نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا۔ لہذا یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ اسکول میں جانے والے بچے ہنستے کھیلتے جاتے ہیں، اور مدرسوں میں آنے والے بچے، مکتب میں آنے والے بچے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے آتے ہیں، تڑپتے ہوئے آتے ہیں، سہمے ہوئے آتے ہیں، ڈرے ہوئے آتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکول میں جانے والے بچوں کو پتہ ہے کہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ماسٹر بنوں گا، میں کلکٹر بنوں گا، اور نہ جانے میں کیا کیا بنوں گا، اور پھر 2 پیسے کماؤں گا، پھر گاڑیوں میں گھوموں گا، پھر بنگلے بناؤں گا، اور پھر میرا ایک شوہرہ ہوگا، پھر میری ایک عزت ہوگی۔ تو مادی اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں گھر کے اندر اسکول کی تعلیم کے فوائد اس کے بچے کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یا اس تعلیم کے حاملین کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد ایسا بن گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے گویا اس کی ترقی کا نقد ثمرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اسکولوں میں جاتا ہے تو کامل طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ تو طلب کے ساتھ جاتا ہے تو طلب کے ساتھ جو علم اسکول کا حاصل کرتا ہے، عصری علم حاصل کرتا ہے، اس میں ترقی کرتا ہے، اور وہاں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جب طلب پیدا ہو گئی تو طلب سے شوق پیدا۔ اللہ کی شان، مکتب میں آنے والے بچے روتے ہوئے گھبراتے ہوئے آتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ وہاں اس تعلیم کی طلب ہی اس کے اندر ابھی پیدا نہیں کی، کسی نے شوق ہی پیدا نہیں کیا۔ ماں باپ نے اس کے اندر علم نبوت حاصل کرنے کے بعد، علم الہی حاصل کرنے کے بعد دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، دنیا میں اللہ کیسی عزتوں اور برکتوں سے نوازیں گے اور کیسے چہرے کے نور سے نوازیں گے، اور دنیا میں اللہ کیسی عزت عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے، نہ گھر میں اس کے تذکرے ہیں، نہ کلاس کے اندر اس کے تذکرے ہیں۔ نتیجہ ہوا کہ جبراً بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں نفس بھی شامل ہوتا ہے، طلب بھی شامل ہوتی ہے، اور دینی تعلیم سے باز رکھنے میں ایک تو عدم طلب ہوتی ہے، دوسرا شیطان بھی پیچھے پڑا ہوتا ہے، شیطانی قوتیں پیچھے پڑی ہوتی ہیں، نفس بھی پیچھے پڑا ہوتا ہے، لہذا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر طلب کا مادہ وہ مادہ بنایا ہے، وہ عظیم الشان نعمت بنائی ہے کہ اس طلب کی وجہ سے دنیا کے اندر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو علم کی کچھ آلات عطا فرمائے ہیں، دل میں شوق اور طلب رکھی ہے، اور اس طلب کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے کچھ ویپن، کچھ آلات اس کو عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ ان کو آلات علم بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے، اللہ پاک نے پورے جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک سینس، اللہ پاک نے ایک حس عطا فرمائی ہے جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے گویا اس کو ایسے ڈیٹیکٹر عطا فرمائے ہیں پورے جسم کے اندر کہ وہ اپنے جسم کو کسی چیز سے ٹچ کرتا ہے تو اس ٹچ کرنے کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، یہ سرد ہے یا گرم ہے۔ اس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسری صلاحیت اس کو عطا فرمائی ہے آنکھوں سے دیکھنے کی۔ آنکھوں سے دیکھ کر یہ علم حاصل کرتا ہے اور نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ناک، جس کو قوت شامہ کہتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت کو قوت باصرہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قوت شامہ، یعنی سونگھ کر انسان اپنے نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ کئی مرتبہ کوئی آدمی سونگتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں داخل ہوا تو وہ لمبے لمبے سانس لے کر سونگھ کر قوت شامہ کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر جو کوکنگ گیس ہے وہ لیکیج ہو رہا ہے، اس کی بدبو پھیلی ہوئی۔ لہٰذا فوراً خاموشی کے ساتھ بچوں کو فوراً باہر نکالتا ہے اور چپ چاپ جا کر کچن کے اندر باٹلے کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے
اور گیس کے باٹلے کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ تو ناک کے ذریعے سے سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے نفع و نقصان کا۔ چوتھی صلاحیت ہے زبان سے، جس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں، چکھ کر آدمی اپنے نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ کئی مطلب کوئی چیز چکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ کڑوی ہے، اگر اس کو میں حلق کے نیچے اتاروں گا تو موت واقع ہو جائے گی، یہ زہر ہے۔ اور کئی مرتبہ اسی کے ذریعے سے خوش ذائقہ چیزوں کو چکھتا ہے، اور قوت ذائقہ بتاتی ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے مناسب ہے، ان کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ نیز کانوں کے ذریعے سے سن کر، جس کو قوت سامعہ کہتے ہیں، سن کر آدمی نفع حاصل کرتا ہے، نفع نقصان سے بچتا ہے۔ پھر چھٹی حص ہے جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی، وہ عقل۔ گویا ان 5 چیزوں سے جو ادراک حاصل ہوتے ہیں، جن چیزوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر عقل کے ذریعے سے آدمی اس پر ججمنٹ دیتا ہے۔ ان سب کے باوجود کہ اللہ پاک نے اس 5 فٹ کے حضرت انسان کو ایسے ایسے اعلی علم عطا فرمائے ہیں، ایسے ایسے ادراکات عطا فرمائے ہیں، ایسے ایسے احساسات عطا فرمائے ہیں، اور اتنی بہترین عقل عطا فرمائی ہے جس سے وقت کے اوپر بہترین ججمنٹ اور فیصلہ لیتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ پاک نے انسان کو کمزور بنایا۔ جب انسان کمزور بنایا، خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ جب انسان کا کل کمزور ہے تو یہ جو اس کے ادراکات ہیں، جو اس کا جز ہیں چھوٹے سے، تو پھر وہ کیوں کمزور نہیں ہوں گے؟ وہ کیسے اعلیٰ قسم کے ہو سکتے ہیں؟ تاہم انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف مخلوق بنانے کے ساتھ ساتھ طلب کی دولت اس کو عطا فرمائی، اور طلب کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نفع نقصان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلی علم عطا فرمائے، معلومات حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرمائے، اور ان ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کے بعد عقل کو اللہ پاک نے ان تمام پر فوقیت عطا فرمائی۔ عقل کے ذریعے سے ججمنٹ اور فیصلہ لینے کا اللہ پاک نے اس کو فیصلہ لینے کی صلاحیت عطا فرمائی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ پاک نے انسان کو کمزور بنایا۔ کئی مرتبہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز آ رہی ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ شاید وہ گھوڑا ہے، پھر قریب میں آتا ہے کہ نہیں گھوڑا نہیں ہے، بھینس ہے، اور جب اور قریب آتے تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو انسان ہے، تو آنکھ خطا کر جاتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان کی ناک میں مرض آ جائے، نزلہ زکام کھانسی کا مرض ہو جائے، تو سونگھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے۔ سونگھ کر آدمی نفع نقصان کا اندازہ نہیں کرتا۔ کوئی کہتا ہے اس کو کہ گھر میں بدبو آ رہی ہے، کوئی چیز جل رہی ہے، سب کہتے ہیں جل رہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا۔ محسوس اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ جو صلاحیت اللہ پاک نے ناک سے سونگھ کر نفع نقصان کی عطا فرمائی تھی، وہ بیمار ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے ذائقہ اچھا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کڑوا ہے، اس لیے کہ اس کے جگر میں بخار اتر چکا ہے، جس کی وجہ سے قوت ذائقہ بیمار پڑ چکی ہے، مان پڑ چکی ہے، وہ ہر چیز کا ذائقہ اس کو کڑوا لگ رہا ہے۔ اسی طرح چھو کر جن چیزوں کا آدمی ادراک کرتا ہے، چھو کر جن چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کئی مرتبہ آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے، تو چھو کر بھی اس چیز کا ادراک نہیں مل پاتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو جتنے بھی مدرکات عطا فرمائے ہیں، ادراکات کے آلات عطا فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے کمزور ہیں، بودے ہیں، چونکہ خود انسان کمزور اور بودا ہے۔ لیکن قربان جائیں، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنا کے اس بندے کو عقل کے ذریعے وادیوں میں اور دنیا کی وادیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے اندھیری وادی کے اندر اس کو ٹامک ٹوئیاں مارنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی بہترین رہبری فرمائی علم وحی کے ذریعے سے۔ انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کے ذریعے سے، علم وحی کے ذریعے سے انسان کی پرفیکٹ، بالکل صحیح، بر وقت صحیح رہبری فرمائی۔ لہذا علم وحی وہ علم ہے، اور علم وحی وہ ذریعہ علم ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا نیچے اوپر ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے عقلاء اور عقل والے، ساری دنیا کے بدھیمان، شکتیمان، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، وہ ایک فیصلہ کریں، اور وہی الگ فیصلہ سنائے، وہی کا فیصلہ الگ ہوگا، اور انسانوں کے فیصلے کمزور ہوں گے۔ اب یہ جو وحی ہے، اس کا ایک بہت بڑا جز جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، سمجھنے والوں سے اس کو سیکھیں، اس کی تفسیر کو سنیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سنیں۔ ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر اللہ پاک نے ایسے ذخیرے اور ایسی ایسی معلومات کے خزانے
اور ایسے نفع نقصان کے ڈائریکشن اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں کہ بندہ ان پر عمل کر کے کبھی بھی نہ ڈوب سکتا ہے نہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، بلکہ ان کو فالو کر کے ان پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی عزتوں کے ساتھ یہ سربلند ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو علم وحی عطا فرمایا، اور علم وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو چیزیں اس کو عطا فرمائی انبیاء کرام کے واسطے سے، اگر انسان کو سینے سے لگا کے رکھے گا، ان کو سمجھے گا، ان پر توجہ کرے گا، ان پر محنت کرے گا جی، اور ان کی فہم اللہ سے مانگے گا، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اور اس پر عمل کر کر اللہ پاک آخرت میں بھی اس کو سرخرو فرمائیں گے۔ لیکن دوستو، سب سے اچھی اور سب سے سچی کتاب مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گھر کے اندر سب سے زیادہ گرد اگر کسی کتاب پر ہے تو وہ کتاب اللہ پر ہے، کیونکہ دوسری کتابوں کو تو بھول سے ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں، ان کی تو ورق گردانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک گرد کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، قرآن پاک دھول سے اٹا ہوا ہوتا ہے، قرآن پاک بے توجہی کے ساتھ غفلت کے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک موبائل کے اندر گھومتی ہوئی ایک کلپ آئی تھی، جس میں ٹیچر نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ بچوں، میں نے اپنے یہاں ایک لائبریری بنائی ہے، اور لائبریری کے اندر کتابوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں جتنی زیادہ کتابیں ہوں گی اسی درجے لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو پلیز آپ کے گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں تو ایسی ہوں گی جو پڑھی جا چکی ہوں گی، یہ جن کو پڑھتے نہیں ہوں گے ایسی رکھی ہوئی ہوں گی، تو آپ پلیز کل مجھے لے کر آئیں، میرے سامنے لے کر آئیں، اور یہاں میرے سامنے ٹیبل پر میرے آنے سے پہلے رکھ دیں۔ تو جس وقت ماسٹر اپنے کلاس روم کے اندر آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پورا کا پورا ٹیبل قرآن پاک سے بھرا ہوا تھا۔ بچوں سے پوچھا، بیٹا یہ کہ ہاں یہی ایک کتاب فالتو ہمارے گھر میں ایسی ہے جس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، بس یہ ایسی رکھی ہوئی تھی، ہم نے لا کر آپ کے سامنے جمع کر دی۔ چاہے یہ بنائی ہوئی ہوم میڈ کلپ ہو، بنائی بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنائی ہوئی بھی ہے تو یہ حقیقت سے میل کھانے والی ہے کہ سب سے زیادہ کتاب جس کو آج ہم نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے۔ حالانکہ بہت سے بزرگان دین کے الہام کے ذریعے سے اور ان کے واقعات سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا پسند ہے، چاہے بندہ اس کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے۔ قرآن پاک کی تلاوت گویا اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے بندہ قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کر کرے یا بے سمجھے کرے۔ آج لاک ڈاؤن کو اتنا زمانہ ہو چکا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک قرآن پاک بھی پورا نہیں کیا، فون کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں، بکواس کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں، نیوز چینل دیکھ رہے ہیں جو کہ سب سے جھوٹے ہیں نیوز چینل والے۔ صحافت کسی زمانے میں انسانوں کو اچھی چیزوں سے باخبر کرنے کے لیے یہ ایجاد ہوئی تھی، لیکن آج یہ پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے صحافت اور میڈیا۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں آتنکوادی یہ سب سے بڑے آتنکواد ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی ایک آتنکوادی دہشت گرد اگر کسی پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کے حملے سے 1 2 5 10 100 نقصان اٹھائیں گے، انسانیں ضائع ہوں گی، یہ زخمی ہوں گے، لیکن یہ میڈیا کے چینل اس سے پورے ملک آگ میں جھلس رہے ہیں اور نفرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ نیوز چینل ہے، لیکن ہم ان کی جھوٹی خبریں سن رہے ہیں، اور جھوٹی خبریں سن کر ہم اپنے دلوں کے اندر ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں اور ناپاک گویا لذت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم قیمتی لمحات، جن لمحات میں ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے تو ہماری جنت کی سوکھی کیاریاں تر و تازہ ہو جاتی، لہلہانے لگتی، اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور کب سے یہ وبا دور ہو چکی ہوتی۔ اگر ہم سجدے کرتے اور پیشانی رگڑتے زمین پر اللہ کے سامنے تو روٹھے ہوئے رب کو منایا جا سکتا تھا، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہائے افسوس کہ دوستو ہم نے میڈیا اور ٹیلی فون میں اور خرافات کے اندر اور مذاقوں کے اندر اور طرح طرح کی کلپ بنانے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، ہم کتنی کچھ ترقی حاصل کر سکتے تھے۔ فرصت کے ایام ملے ہیں، زمانے میں کبھی ترسیں گے ان کو کہ ایسی فرصت کے لمحات کبھی نہیں ملے۔ اضطراری طور پر جبری کئی مرتبہ، جیسے ڈاکٹر ہاسپٹلوں میں کئی مرتبہ مریض کو رکھتے ہیں، کئی مرتبہ گھر میں فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، موت میت ہوتی ہے، لیکن مریض کو نہیں، ICU میں رکھتے ہیں، جبرن رکھتے ہیں، اس کا دل نہیں چاہتا،
لیکن پھر بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کا نفع اسی میں ہے. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اضطراری طور پر بندے کو سکون و آرام فراہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکمت کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن دوستو ہائے افسوس، ہم نے سارے کے سارے فرصت کے لمحات کو ضائع کر دیا. اس لیے آج ارادے کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اور قرآن پاک کو جاننے والوں سے، علماء صلحاء کی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر اس کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو سنیں گے، ان کو کہیں گے اپنے پڑوس میں رہنے والے علماء کو اور باصلاحیت افراد کو کہ آپ ہمیں قرآن پاک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جو ہم قرآن پاک کی صورتوں سے جن سے کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کی تکمیل کرتے ہیں، آپ پلیز ہمیں جو ہے 30واں پارہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ ان کی تفسیر کر دیں، ان کا ترجمہ کر دیں، ان کا مطلب بنا دیں، ان کی اور برکتیں کیا ہیں، ان کے اور فوائد کیا ہیں وہ ہمیں سمجھا دیں، تاکہ جب ہم ان کی تلاوت کریں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا چاہ رہے ہیں اور کیا دینا چاہ رہے ہیں اور کیسا ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں، اور کیا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے کس مقام کو عطا فرمانا چاہتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم صحیح علم نافع عطا فرمائے. اور علم نافع کی تعریف بزرگوں نے یہ فرمائی ہے کہ علم نافع وہ علم ہے جس علم کے بعد بندہ عمل پر کھڑا ہو جائے. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا تھا. اب اس عاجز کا ارادہ یہ ہے کہ رمضان المبارک تک تھوڑا سا بریک لے لیں. جو باتیں کہی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، ان کو آپ نے الحمدللہ سنا. اب اللہ سے یہ عاجز دعا کرتا ہے اور تمنا اور امید کرتا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. بس اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ رب العزت فرصت کے جو یہ ایام ہیں ان کو کامیاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگلی سیریز جو بیانات کی شروع ہوگی انشاءاللہ بستی کے اندر بھی اور آن لائن بھی، یکم رمضان سے عصر کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگی اور اسی طرح تقریباً 6:30 پونے 7 بجے تک انشاءاللہ وہ نشست چلا کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عافیت کے ساتھ وہ دن ہمیں عطا فرمائے اور کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. اللہ جی ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے. امت کو وبا سے بیماری سے شفا عطا فرما دیجیے، خطرات سے بچا لیجیے. یا اللہ لمحات زندگی کی قیمتی لمحات زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے. فرصت کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن پاک سے محبت عطا فرما دیجیے. قرآن پاک کا عشق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا دیجیے، قاری قرآن بنا دیجیے. اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجیے. اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجیے. اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کو آنکھوں سے لگاتے، چومتے، دونوں ہاتھوں سے سر پہ رکھتے اور کہتے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے. میرے پیارے رب وہ کیسی ہستیاں تھیں جو قرآن پاک کو عظمت سے اٹھایا کرتے تھے، عظمت سے پڑھا کرتے تھے، عظمت سے سینے سے لگایا کرتے تھے، عظمت سے اس کو بوسہ دیا کرتے تھے. کہ اللہ ہم تو نرے جاہل، نرے بیوقوف قرآن پاک اٹھاتے ہیں، نہ عظمت سے اٹھاتے ہیں، نہ محبتوں سے اس کو بوسہ دیتے ہیں، نہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، نہ عظمت سے اس کو دیکھتے ہیں. کاش کہ پڑھنے سے پہلے یہ تصور کرتے یہ میرے رب کا پیغام ہے، میرا رب اس میں مجھ سے مخاطب ہونے والے ہیں اور مجھے کچھ ہدایت دینے والے ہیں، کچھ میری نفع کی چیزیں مجھے بتانے والے ہیں، نقصان کی چیزوں پر میری رہبری کرنے والے ہیں. بس مجھے نفع کی چیزوں کو اپنانا ہے اور نقصان کی چیزوں سے حتی المقدور مجھے بچنا ہے. اور نفع اور نقصان کی چیزوں کو اپنانے کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے مجھے توفیق مانگنی ہے. کاش کہ
جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہوتا، میرے پیارے اللہ یہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم قرآن کے روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جس قرآن پاک کو سینوں سے لگا کر پہلی قومیں کامیاب ہوئی ہیں، یا اللہ اس قوم کو بھی اسی قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اور پھر نتیجے میں کامیاب فرما دیجئے، اللہ جی مسجدوں کو آباد کر دیجئے، یا اللہ پھر سے بہار عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ پھر سے بہار عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے گھروں میں یا اللہ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو لوگ باوجود مسجد کے دروازوں کے سامنے دروازہ ہونے کے برس سے مسجدوں میں نہیں داخل ہوئے اور نمازیں نہیں پڑھی، میرے پیارے رب ان کو بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور آپ کے بندے جو زندگی میں کبھی نماز جیتے جاگتے باہوش و حواس مسجد کی نماز کو اور جماعت کی نماز کو فوت نہیں کرتے تھے، پیارے اللہ ان کی تڑپ اور طلب کا واسطہ، ان کی پابندی ضبط وقت کا واسطہ، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں مسجدوں کے اندر جماعتوں کے ساتھ کھلے دھلے انداز سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ عقل والوں کو عقل دے دیجیے، یا اللہ سمجھداروں کو سمجھ دے دیجیے کہ اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کا کام بڑا ہے، آپ کا حکم بڑا ہے، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حکومت ہو سکتی ہے، نہ کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے، نہ سائنس ہو سکتا ہے، نہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہتھیار بڑے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اوزار بڑے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب طاقتور ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ مادی دنیا میں دم بھرنے والے انسانوں کو یا اللہ خوب اچھی طرح آشکارا کر دیجئے کہ تمہاری صلاحیت ایک طرف، تمہاری